أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الحمد لله علم الصرف کی پہلی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، سیکھنا، آپ کا سیکھنا، میرا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں اس علم کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایجوکیشن ورلڈ آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، جس کا نام اب تبدیل کیا جائے گا، جس کا نام رکھا جائے گا فیضان قرآن آن لائن اکیڈمی۔ اس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کورس کا آغاز کرنے میں میرے آقا دو جہاں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے آقا دو جہاں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یاد رکھیے گا، صرف قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ضروری نہیں، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں عربی گرامر سکھاتی ہے، عربی گرامر کا صرف ہمیں سکھائے گی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ میرے آقا دو جہاں نے بہترین شخص کہا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں بہترین بننے کی توفیق عطا۔ آئیے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم عربی گرامر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، عربی گرامر کا کورس ہے، تو لہٰذا ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ عربی گرامر ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، عربی گرامر کا جو یہ پارٹ ہے علم الصرف، یہ بہت آسان ہے۔ یاد رکھیے گا، پریکٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں آتی، پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ سیکھنے کی نیت رکھیں تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ اپلوڈ ہوا ہوگا، آپ اس پر نیچے کمنٹ کر دیے گا، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، اپنا ای میل آئی ڈی دے دیے گا، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں خود آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، یا کسی طرح کانٹیکٹ ہم کر لیں گے، جس پہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو میں اس میں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ گرامر میں سیکھنے کے لیے ہمیں موجود ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی گرامر کی جو ابتدا ہے وہ ہمیشہ کس سے ہوتی ہے؟ ورڈ سے ہوتی ہے، لفظ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے انگلش میں نے بولا ورڈس، ٹھیک ہے۔ اب جن کو ورڈس کی میننگ پتہ ہوں گی تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ استاد صاحب، ہمارے ٹیچر ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہر گرامر کی، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، ہر گرامر میں سب سے پہلے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں انسان جس چیز کا تلفظ کرے، لفظ وہ جس کا تلفظ انسان کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں، میرے لفظ نکل رہے ہیں، میں اس کا تلفظ کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، لفظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک کہلاتی ہے با معنی، دوسری کہلاتی ہے بے معنی، ٹھیک ہے۔ با معنی، بے معنی، ٹھیک ہے۔ با معنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ، اس کا اپنا ایک معنی ہے، معنی کہا ہو عربی میں؟ ڈکشنری کے اندر معنی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ بے معنی ہوتا ہے، یعنی جو ہم عام دنوں میں گھروں کے اندر بھی بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی آ، بے معنی کے اندر آ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ایوئی بول رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ چائے شائے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اچھا، اب اس کا ہم کوئی نام دے دیتے ہیں بھائی، با معنی اور بے معنی کا، ٹھیک ہے۔ با معنی اور بے معنی، با معنی کو کہتے ہیں مستعمل، بے معنی کو کہتے ہیں محمل۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہم کیا پڑھنے آئے ہیں؟ عربی گرامر۔ ہم قرآن کو سمجھنے آئے ہیں، تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے میں ایک کام مزید آسان کر دیتا ہوں، ہم خالی 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 سے با معنی لفظ پڑھیں گے، بے معنی
नहीं होते, बेमाना नहीं होते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा जी, अब अगर हम आगे समझें, हमने ये समझ लिया कि हम बामाना लफ्ज को पढ़ेंगे, बेमाना नहीं होते, ठीक है। कुरान करीम में कौन सा लफ्ज बेमाना है? हम कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक सेकंड, हमने सिर्फ मुस्तामल को पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अरबी ग्रामर के याद रखिएगा दो हिस्से होते हैं, एक कहलाता है इल्म नहव, एक कहलाता है इल्म सर्फ। अब आइए हम सर्फ की तारीफ को समझते हैं। सर्फ होता क्या है? ये वो कवानीन है, ये वो कवानीन है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। कवानीन है यानी कि ये वो कवानीन है, कवानीन यानी कि ये है, एक सेकंड में आपको समझाऊं। ये तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। तरीका है, रूल्स है, ठीक है। जिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, एक लफ्ज से हम दूसरे लफ्ज में को बनाना या उसमें कोई तब्दीली करना के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट टेंस है, पास्ट से आप फ्यूचर में बना रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट है, इसको आप तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो भी हम में भी जिस लफ्ज में भी हम एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाना या उसमें कोई तब्दीली करें, ठीक है, तो उस इल्म को, उस कानून को हम क्या कहते हैं? इल्म सर्फ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। आज बेसिक क्लास है, इसलिए बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा और इंशाल्लाह मेरे रब ताला ने चाहा समझ में आएगा। तकरीबन 2 महीने का कोर्स है, इस 2 महीने में जरूर समझ में आएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तारीफ हमने समझ ली, अब इसकी मिसाल कुछ देख लेते हैं। मिसाल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड, बैक आ गया मेरा। अरे जी, मिसाल क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ही देखें, मैंने एक लफ्ज लिखा है कतला। अब इससे कई अल्फाज बन सकते हैं, ठीक है। अब इससे कई अल्फाज बन सकते हैं, ठीक है। उनमें से मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने दरपेश किए हैं, ठीक है। कतला, ये भी कतला से बना है। कतलू, ये भी इसी से ही बना है। कतलत, ये भी इसी से ही बना है। और भी इस तरीके के कई होते हैं, पैटर्न सिर्फ हल्का सा चेंज हो जाता है, लेकिन होते हैं इसी से ही। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे आगे चलते रहेंगे समझ में आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने लफ्ज की इकसाम पढ़ी थी, मुस्तामल, मुहमल, ठीक है। अब जो लफ्ज की जो इकसाम पढ़ी थी, हमने बोला मुस्तामल हमें पढ़ना है, मुहमल नहीं पढ़ना। मुस्तामल की याद रखिएगा दो किस्में होती है, एक कहलाता है मुफरत, एक कहलाता है मुरक्कब। याद रखिएगा, मुफरत वो लफ्ज जो सिंगल होता है, जो खास होता है, ठीक है। मुरक्कब हमें नहफ में पढ़ना होता है, तो लिहाजा अभी से एक नियत जारी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इल्मुन नहफ का कोर्स भी जल्द से जल्द होगा। तो हम मुरक्कब को कहाँ पढ़ेंगे? नहफ के अंदर, ठीक है। मुफरत क्या? वो लफ्ज जो क्या हो, सिंगल हो, ठीक है। जो लफ्ज खास हो, जो लफ्ज अलग हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मुफरत की इकसाम, मुफरत की कितनी इकसाम होती है? 3 इकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? बामाना, बिला जमाना, यानी जो माना तो रखता हो पर उसमें कोई टाइम पीरियड ना होता, ठीक है। फेल, बामाना, बाजमाना, यानी जिस जो अपना माना भी दे, ठीक है, पर उसमें कोई टाइम पीरियड भी लाजमी पाया जाए। हर्फ, ना माना हो ना जमाना हो, यानी वो किसी और लफ्ज के मिले बगैर वो बने ही ना, ठीक है। ठीक है। अब अक्सर कुरान करीम के अंदर बहुत सारे लफ्ज ऐसे मिलते हैं आपको, जिस तरह
من ملے گا، من ملے گا، الہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور فعل ہے قتلا کے کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب اسم ہے، اسم میں آپ لفظ کہہ لیں آپ، یا کوئی نام کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے لفظ ہے، اس کا میننگ ہے، پر کوئی ٹائم پیریڈ نہیں آ رہا اس کے اندر، ٹھیک ہے، قاتل، ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹائم پیریڈ آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، جب ہم اس کی تفصیل کریں گے، اس فعل کو ہم کریں گے تو ہم سمجھیں گے۔ اب اس کے اندر بھی ایک چیز کو یاد رکھیے گا، آ، حرف، حرف جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے نحو میں، علم النحو میں، یعنی ہم اس کو کہاں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، علم النحو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک کلیئر ہوگا۔ چلے اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بامانہ اور بازمانہ ہم نے یہ چیز تو سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ بامانہ بازمانہ یہ بھی چیز سمجھ لی، جس میں نہ کوئی معنی بنے، نہ ہی کوئی زمانہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنا معنی خود سے نہ دیتا ہو، کسی کوئی لفظ ملے گا تو وہ اپنا زمانہ دے گا۔ اسم کی تعریف بامانہ بعد بلا زمانہ، فعل کی تعریف بامانہ با زمانہ، ٹھیک ہے۔ اور حرف کی تعریف نہ معنی ہو نہ زمانہ ہو، یعنی کہ کسی اور لفظ کے ملے بغیر وہ اپنا معنی دے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم اسم اور فعل اور حرف جو ہم مزید آگے کریں گے۔ علم صرف ہماری ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے، وہ مین مقصد ہوتا ہے لفظ کی پہچان، جو انشاءاللہ العزیز اس کورس کے بعد آپ قرآن کریم سے خود کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن کریم انشاءاللہ العزیز آپ سے باتیں کرے گا، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ڈکشنری کا استعمال آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مجھے صحیح معنوں میں آپ تک علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم میرے استاد محترم مفتی معاذ مدنی صاحب، مفتی اطہار مدنی صاحب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت فرمائے، کہ جن کی بدولت آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور تمام میرے اساتذہ کی بدولت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، سانسوں میں روانگی رہی، تو پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم مفرد کی اقسام کی ہی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔